أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون صدق الله العظيم. سورت فاتر اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوئی. اللہ پاک اس سورت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جتنا سمجھایا گیا پڑھایا گیا اس میں کوئی اگر کمی کوتاہی مجھ سے بیان کرنے میں رہ گئی اللہ پاک اپنے فضل سے اپنی رحمت سے اپنی مہربانی سے معاف فرمائے. اور جتنے مضامین اللہ پاک نے اس صورت میں ذکر کیا اللہ اس کو اوپر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سورت فاتر سے پچھلی سورت جو تھی سورت سبا، اس کا مضمون کیا تھا؟ شفاعت قہریہ کی نفی. اللہ نے فرمایا کہ میرے سوا جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے وہ میرے ہاں سفارشی بالکل نہیں ہے. اور سورت فاتر بطور ثمرہ اللہ نے فرمایا جب میرے سوا کوئی سفارشی نہیں ہے تمہارا، میرے ہاں کوئی تمہارا سفارشی نہیں، تو پھر عبادتیں کس کی کرو گے؟ اللہ کی. یعنی سورت فاتر کا مضمون کیا تھا کہ عبادتیں ساری کی ساری کس کی کرو؟ اللہ کی کرو. اب ہے سورت یاسین، اور اس سے آگے ہے سورت صافات، اور اس سے آگے سورت صاد. یہ تین صورتیں جو ہوں گی یہ سورت سبا کے اوپر مرتب ہیں ساری. پھر اس کے آگے سورت زمر اور حوامیم، 7 صورتیں وہ کس کے اوپر مرتب ہوں گی؟ سورت فاتر کے اوپر. سورت فاتر کے اوپر یہ ربط یاد رکھنا ہے. اس حوامیم سورت احقاف کے آخر تک یہی ربط ہے. ٹھیک ہے. سورت یاسین، سورت صافات اور سورت صاد یہ 3 صورتیں کس کے اوپر مرتب ہیں؟ سورت سبا کے اوپر. ان کا مضمون ایک ہے. اور سورت زمر اور حوامیم یہ صورتیں کس کے اوپر مرتب ہیں؟ سورت فاتر کے اوپر. ٹھیک ہے. مضمون دونوں کا الگ ہے. سورت سبا کا مضمون اللہ کے ہاں کوئی سفارشی نہیں، اور سورت فاتر کا مضمون اللہ کے سوا عبادت کسی کی نہیں کرنی. ٹھیک ہے. اب یہ سورت یاسین ہے. ٹھیک. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ شروع کے اندر اللہ پاک ایک لمبی چوڑی اس میں تمہید باندھیں گے، ترغیب بھی ہوگی، اور یہ سورت یاسین ہے یہ، اور اس کی تمہید جو ہے وہ لمبی ہے. اس کے بعد سورت کے درمیان میں اللہ ایک دعویٰ ذکر کریں گے. سورت کے درمیان میں اللہ پاک دعویٰ ذکر کریں گے
کہ میرے سوا کوئی شفیع غالب نہیں ہے. ٹھیک ہے, کس کے اوپر مرتب ہے؟ سورۃ سبا کے اوپر ہے نا, میرے سوا کوئی شفیع غالب نہیں ہے, کوئی سفارشی نہیں, یہ دعویٰ ہوگا درمیانے صورت میں. پھر اللہ پاک 5 عقلی دلائل پیش کریں گے. کتنے؟ 5 عقلی دلائل. 4 شروع کے اندر ہوں گے اور 1 سورت کے آخر کے اندر ہوگا دلیل. 4 شروع کے اندر دلیلیں ہوں گی اور 1 دلیل سورت کے آخر میں, یعنی کل 5 عقلی دلائل ہوں گے. اللہ اپنی توحید پہ ذکر کریں گے. اس کے ساتھ اس صورت میں سب سے زیادہ زجریں, تخویفیں, بشارتیں, شکوے, یہ سب سے زیادہ ہوں گے. زجریں, تخویفات, بشارتیں, شکوے. پھر آخر صورت میں اللہ تعالیٰ پوری صورت کا خلاصہ بیان کریں گے. ٹھیک ہے, صورت کی آخری آیت میں اللہ پوری صورت کا وہاں پہ کیا ہوگا؟ خلاصہ بیان ہوگا. کل من بیدہ ملکوت. ٹھیک ہے, کہ میرے پیغمبر فرما دو پوری کائنات کی بادشاہت صرف اور صرف کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ پاک کی. یہ پوری صورت کا آخر میں خلاصہ اللہ پاک بیان فرمائیں گے. سمجھ آئیے؟ 5 عقلی دلائل ہوں گے, بس یہ آپ نے ذہن میں رکھا. شروع میں تمہید ہے اور 5 عقلی دلائل ہوں گے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ زجریں, تخویفیں, بشارتیں, یہ اللہ پاک کی صورت میں لا تعداد بے شمار ذکر کریں گے. دیکھیں جی, اب بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین. اللہ اعلم بمرادہ بھی, اس کی مراد کو صرف کون جانتا ہے؟ اللہ پاک جانتے. کچھ مفسرین نے یاسین کا معنی کیا ہے انسان, کامل انسان, اور اس سے مراد, کامل انسان سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مراد لیا. کچھ مفسرین ہے, لیکن سب سے زیادہ اکثریت اسی بات کی طرف ہے کہ یہ یاسین وہی ہے کلمہ جو حامیم ہوتا ہے, طٰہٰ ہوتا ہے, حروف مقطعات میں سے یہ حرف. اس کی مراد کو صرف اور صرف اللہ پاک ہی جانتے ہیں. ٹھیک ہے, والقرآن الحکیم. قسم اٹھائی اللہ پاک نے اب قرآن کی, قسم ہے قرآن کی, الحکیم جو حکمتوں سے پر ہے. ٹھیک ہے, تمہید ہے یہ, تمہید. ٹھیک ہے, اور ساتھ ساتھ اللہ ترغیب بھی دیں گے. ٹھیک ہے, تمہید بھی ہے صورت کی اور ترغیب بھی دی جا رہی ہے قرآن پڑھنے کی, کہ قسم ہے قرآن پاک کی جو حکمتوں سے کیا ہے؟ پر ہے, بھرا پڑا ہے. اللہ نے فرمایا غایت درجے کا محکم ہے, مضبوط ہے یہ کتاب. اس میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے وہ سراپے علم و حکمت ہے. اس کا ہر حرف علم اور حکمت کا منبع اور سرچشمہ ہے. سمجھ آئی ہے؟ اس قرآن کا ہر حرف جو ہے وہ علم اور حکمت کا منبع اور سرچشمہ ہے. سمجھ آئی ہے؟ جو اس قرآن کو پڑھے گا وہ اس کے اندر بھی حکمتیں آتی جائیں گی, چونکہ یہ قرآن بھی کیا ہے؟ حکمتوں سے پر ہے, بھرا پڑا ہے. ٹھیک ہے, آگے. اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. خطاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, میرے پیغمبر بے شک آپ البتہ بھیجے ہوئوں میں سے ہیں, رسولوں میں سے ہیں آپ. جس طرح ہم نے دوسرے کو رسول بنا کر بھیجا, اسی طرح میرے نبی آپ کو بھی ہم نے رسول بنا کر بھیجا ہے. علی صراط مستقیم, اوپر سیدھے رستے پر, اوپر راہ راست پر ہیں آپ. صراط مستقیم سے مراد دین اسلام, دین توحید ہے. ٹھیک ہے, کہ بے شک آپ کیا ہیں؟ البتہ رسولوں میں سے ہیں, اور راستہ بھی آپ کا کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے, دین توحید ہے, دین اسلام ہے. اور یہ رستہ ایسا رستہ ہے جو سیدھا اللہ تک پہنچنے والا ہے. سمجھ آئی ہے؟ یہ رستہ کون سا رستہ ہے جو سیدھا کس طرف پہنچتا ہے؟ اللہ کی طرف پہنچتا ہے. صراط مستقیم وہ رستہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہوتا. صراط مستقیم وہ رستہ کہ جس کے اندر کوئی موڑ نہ ہو, کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو, بلکہ سیدھی سڑک. کیا ہے؟ سیدھی سڑک جو اللہ تک پہنچا دے تمہیں, صراط مستقیم اس رستے کو کہا جاتا ہے. اب کیا ہے صراط مستقیم؟ کون سا رستہ ہوتا ہے یہ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود کے اندر تقریر کی, نومولود تھے. ٹھیک ہے, ابھی ہوش و حواس بھی نہیں, ماں کی گود کے اندر تقریر کی, اللہ نے قوت گویائی بخشی. حضرت عیسیٰ نے فرمایا ان اللہ ربی و ربکم, کہ بے شک میرا رب اور تمہارا رب کون ہے؟ اللہ پاک ہے.
میری تربیت کرنے والا، مجھے پالنے والا اور تمہیں پالنے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ فَاعْبُدُوهُ، جب ہمارا پالنہار، میرا پالنہار اللہ ہے تو پھر فَاعْبُدُوهُ، عبادتیں ساری کس کی کرو؟ اللہ پاک کی کرو۔ پھر حضرت نے فرمایا ھذا صراط مستقیم، یہی کیا ہے؟ سیدھا رستہ ہے کہ ہر قسم کی عبادت، قولی، فعلی، مالی، وہ عبادت جس کا تعلق زبان سے ہے، وہ عبادت جس کا تعلق بدن سے ہے، وہ عبادت جس کا تعلق مال سے ہے، یہ ہر قسم کی عبادت صرف اور صرف کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کے لیے کرنی ہے۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا رستہ ہوتا ہے، سمجھ آئی؟ اور میرے پیغمبر اعلیٰ صراط مستقیم، آپ بھی سیدھے رستے پر ہیں، کسی ٹیڑھے رستے پر آپ نہیں چل رہے۔ اسی رستے کے لیے ہم نمازوں کے اندر ہر وقت اللہ پاک سے دعا کر رہے ہیں، ہر رکعت کے اندر کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ہمیں سیدھے رستے کے اوپر چلائے رکھ، ٹھیک ہے؟ اور اس رستے کے اوپر کون کون چلے؟ ہاں، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ رستہ ان لوگوں کا جن کے اوپر تیرا کیا ہوا؟ انعام ہوا، یعنی وہ چار افراد، چار جماعتیں جس رستے کے اوپر چل کے تجھ سے انعام کی مستحق بنی۔ نبی صراط مستقیم پر چل کے اللہ تعالیٰ کے ہاں انعام کے کیا ٹھہرے؟ مستحق ٹھہرے۔ اسی طرح صدیقین صراط مستقیم والے رستے پہ چل کے اللہ تعالیٰ کے ہاں انعام کے مستحق ٹھہرے۔ شہداء، صالحین سیدھے رستے پر چل کے اللہ کے انعام کے کیا ٹھہرے ہیں؟ مستحق ٹھہرے ہیں، ٹھیک ہے؟ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، پھر آگے کیا فرمایا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ہمیں مغضوب اور ضالین کا رستہ نہ دکھانا، یعنی مغضوب سے مراد یہودی اور ضالین سے مراد کون ہے؟ نصارہ، عیسائی۔ یا اللہ ان کا ہمیں رستہ نہ دکھانا، جس طرح ان لوگوں نے تیری ذات اور صفات کے اندر نبیوں ولیوں کو شریک کیا، یا اللہ ہمیں وہ رستہ نہ دکھانا، بلکہ ہمیں صراط مستقیم توحید اور دین اسلام والا رستہ دکھانا۔ سمجھ آ گئی صراط مستقیم کی؟ بھولے گا تو نہیں؟ اب ہر نماز کے اندر کیا دعا کی جاتی ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا رستہ دکھا جن کے اوپر تیرا کیا ہوا ہے؟ انعام ہوا ہے۔ سمجھ آئیے؟ یہ بہت تفصیلی مضمون ہے، بہت تفصیلی مضمون ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ پھر رستہ کون سا ہے؟ توحید والا۔ پھر وہ توحید کے اوپر چل کے کتنی کتنی مشکلات انہوں نے برداشت کی، اللہ کے دین کو اونچا کیا۔ نبی، صدیقین، کیوں یہ اتنے اتنے بڑے مرتبے ملے ان کو؟ شہداء ہیں، صالحین ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ کا کیسے ان کے اوپر انعام برسا ہے؟ کیسے یہ اللہ پاک کے مستحق ٹھہرے انعام کے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کو آگے نہیں رکھا، انہوں نے اللہ پاک کی توحید کو آگے رکھا، اللہ پاک کے احکامات کو آگے رکھا، شریعت کی انہوں نے پوری پوری پاسداری کی، نبیوں کے رستے پہ چلتے رہے، یہ سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پوری پوری پابندی اور مواظبت اختیار کی، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے بدلے میں ان کو کیا دیا ہے؟ انعام دیا ہے، اپنی رضا دی ہے، جنت دی ہے اللہ پاک نے ان کو، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں جی، تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن اتارا ہوا ہے اس ذات کا، العزیز جو غالب ہے، الرحیم جو مہربان ہے، بڑا مہربان ہے۔ یہ دیکھو ترغیب کیسے دی اللہ پاک نے قرآن پڑھنے۔ اللہ نے فرمایا یہ قرآن جب تم نے پڑھنا ہے نا، یہ یوں ہی نہ سمجھنا کہ یہ کسی بندے کا، بشر کا کلام ہے، نہ، بلکہ یہ عزیز اور مہربان کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ لہٰذا جب اتنی بڑی ہستی کی طرف سے یہ قرآن اتارا گیا ہے تو اس بات یہ تقاضا کرتی ہے، یہ بات مطالبہ کرتی ہے، تم اس قرآن کو کیا کرو؟ پڑھو، اس قرآن کے ہر ہر مضمون کے اوپر ایمان لاؤ اور اس کے اوپر کیا کرو؟ تم عمل کرو۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ ہاں، یہ قرآن آپ پر نازل کیا میرے پیغمبر ہم نے، جو منکرین کو سزا دینے اور ماننے والوں پر رحمت کرنے والا ہے۔ ایسی عظیم و شان کتاب پر کیا لانا ہے؟ ایمان لے کے آنا، اس کو ماننا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے کیوں اتارا یہ قرآن ہم نے میرے پیغمبر آپ پہ؟ وجہ کیا ہے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ،
تاکہ تو ڈرائے ایسی قوم کو جو نہیں ڈرائے گئے. ٹھیک ہے، تاکہ آپ ڈرائیں ایسی قوم کو جو نہیں ڈرائے گئے. آباؤہم، ان کے آباء و اجداد، فہم غافلون، پس وہ بے خبر ہیں. عرب کے اوپر تھا نا یہ قرآن نازل ہوا. ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا آپ ایسی قوم کو ڈرائیں کہ ان کے آباء و اجداد کو کسی نبی کے ذریعے پہلے نہیں ڈرایا گیا. عرب کے اندر چونکہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے نا نبی بن کر، تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ہم نے آپ کے اوپر قرآن نازل کیوں کیا، نبوت کیوں دی ہے، اس وجہ سے آپ ان اہل عرب کو ڈرائیں. آپ ان اہل عرب کو کیا کریں؟ ڈرائیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا کسی نبی کے ذریعے. فہم غافلون، اور وہ توحید والے رستے سے بے خبر ہیں، غافل ہیں. ٹھیک ہے، اچھا پیچھے آپ نے پڑھا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. آگے بھی آئے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا اے پوری کائنات کے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. اب یہاں پہ آیا لِتُنذِرَ قَوْمًا، آپ ایک ایسی قوم کو ڈرائیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے جہان کے لیے نبی تھے، اور یہی فرمایا قوما ما انذر، کہ ایک قوم کو. یہاں پہ اللہ قوم فرما رہے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اولاً آپ نے اپنی قوم کو پہلے، یہ جو اہل عرب ہیں جن کے اندر آپ کو مبعوث کیا ہے، اولاً آپ ان کو ڈرائیں گے. اولاً آپ کیا کریں گے؟ ان کو ڈرائیں گے، اس قوم کو ڈرائیں گے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. یہ زجر ہے جی، البتہ ثابت ہو چکی ہے بات عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ، اوپر ان کے، اکثر کے، زیادہ کے. فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے. میرے پیغمبر آپ جن کو ڈرائیں گے نا، ان میں سے اکثر کے اوپر ازل سے لکھا جا چکا ہے یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ سیدھے رستے کے اوپر نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، یہ سیدھے رستے کے اوپر ابو جہل، ابو لہب، سمجھے، یہ عتبہ، شیبہ، ولید، یہ کافر بے ایمان، یہ سیدھے رستے کے اوپر نہیں آئیں گے، یہ توحید والا رستہ قبول نہیں کریں گے. ان کے اوپر اللہ پاک کی کیا لگ چکی ہے؟ مہر لگ چکی ہے. سمجھے ہی ہے کہ نہیں؟ ہاں آگے اب اللہ نے دو مثالیں دی ہیں، دو مثالیں کہ ان کی مثال کیا ہے، کیوں نہیں ایمان لائیں گے یہ. اللہ نے فرمایا انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، بے شک ہم نے کیا، بے شک ہم نے کر دیا ان کی گردنوں کے اندر اغلالا، توق. کیا کر دیا؟ توق. فہی الی الاذقان، پس وہ اس توق کی وجہ سے، پس وہ ٹھوڑیوں تک ہیں. ٹھیک ہے، وہ توق ان کا کہاں ہے؟ ٹھوڑیوں تک. ٹھیک ہے، فہم مقمحون، پس وہ سر اونچا کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں اللہ نے مثال کے ذریعے سمجھائی ہے یہ بات. اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی نا، جب دنیا میں آئے، جب نبوت سے سرفراز ہو، آپ کی خواہش کیا تھی کہ یہ سارے کے سارے کیا لے آئیں؟ ایمان لے آئیں. ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، جتنے بھی تھے یہ بڑے بڑے کافر چودھری مکے کے، سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی یہ سارے دین اسلام کو قبول کر لیں، توحید کو قبول کر لیں. لیکن اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر یہ ایسے ضدی ہیں، بدبخت ہیں، ایسے عنادی ہیں کہ ایک عظیم الشان کتاب ہم نے آپ کے اوپر نازل بھی کر دی، لیکن اس کے باوجود یہ پھر بھی ایمان نہیں لا رہے. ہمارا ان کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر مہر جباریت لگ چکی ہے، یہ کبھی بھی مستقبل کے اندر آپ کے اوپر، آپ کی کتاب جو اتاری گئی اس پر، اللہ پر، یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے. ان کی مثال ایسی ہے جس طرح کسی بندے کے گلے میں توق ہوتا ہے. پرانے زمانے میں قیدی ہوتے تھے نا، قیدی، ان کے یہ گردن میں توق ڈالا جاتا تھا. یوں جب اس کو جیل کی طرف یا سزا کی طرف لے کے جایا جاتا، توق ڈالا جاتا تھا، اس طرح اس کی گردن رہتی تھی، وہ ٹھوڑی تک ہوتا تھا، وہ گردن اوپر ہی رہتی تھی، نہ وہ گردن کو گھما سکتا تھا، نہ وہ نیچے دیکھ سکتا تھا. اللہ نے فرمایا یہ کافر بھی ایسے ہیں. ان بے ایمانوں کے سر جو ہے نا اونچے ہو چکے ہیں تکبر کی وجہ سے، یہ ان کی گردنیں ادھر ادھر نہیں مڑیں گی. جس طرح وہ توق والا بندہ جھک کر نیچے زمین کی طرف دیکھ کر اپنا رستہ نہیں نہ معلوم کر سکتا، یہ بھی حق کے آگے اپنا سر جھکا کے اپنا جنت کا رستہ کبھی تلاش نہیں کر سکتے. سمجھ آئیے بات؟ جس طرح وہ توق والا آدمی نیچے دیکھ کر اپنا رستہ معلوم نہیں کر سکتا، ادھر ادھر بھی نہیں دے سکتا.
ٹھیک ہے، اسی طرح یہ بے ایمان جن کے دلوں پہ مہر جباریت لگ چکی ہے، جو حق کو سمجھنا نہیں چاہتے، جو ضدی ہے، انادی ہیں، ان کی گردنیں بھی حق کے آگے جھک نہیں رہی، بلکہ ان کی گردنوں کے اندر بھی توق پڑ چکا ہے۔ ان کو چاہیے تھا یہ حق کے آگے اپنا سر جھکا کے، توحید کے آگے اپنا سر جھکا کے اپنے جنت کا، اللہ کی رضا کا رستہ تلاش کرتے، لیکن انہوں نے حق کے آگے سر نہیں جھکایا۔ یہ نہیں جھکے، نہیں آپ کی صحبت میں بیٹھے، نہیں آپ کی مجلس میں بیٹھے، آپ کی بات سننا انہوں نے گوارا نہیں کی ہے، لہٰذا ہم نے ان کے دلوں پر کیا لگا دی ہے؟ مہر جباریت لگا دی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، اور وہ سر اونچا کیے ہوئے ہیں، بس ٹھیک ہے تکبر کر رہے ہیں، کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ ایک مثال دی اللہ پاک نے، اب آگے مثال دیکھیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور کر دیا ہم نے ان کے آگے بھی دیوار کو، ٹھیک ہے، وجعلنا، اور ہم نے کر دیا ان کے آگے بھی سدن، دیوار کو۔ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے سد باب، کہ اس چیز کا کیا کیا جائے؟ سد باب کیا جائے، کہ روکا جائے اس چیز کو، ٹھیک ہے۔ سدن مطلب رکاوٹ، دیوار۔ وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ان کے پیچھے بھی دیوار، ٹھیک ہے۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، پس ڈھانپ دیا ہم نے ان کو، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، پس وہ نہیں دیکھتے۔ یہ مہر جباریت ہے جی، یہ کیا ہے؟ سمجھ آئی ہے؟ دیکھ ہی نہیں سکتے کسی طرف، آنکھوں کا بینائی ہم نے چھین لی ہے، ٹھیک ہے، اور آگے بھی دیوار، پیچھے اوپر سے بھی ہم نے کیا کر دیا؟ ڈھانپ دیا ان کو۔ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، دیکھ نہیں سکتے، کیا مطلب؟ دیکھتے تھے وہ تھے آنکھوں سے، مگر حق کو نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، سمجھ آئی ہے؟ وعلی ابصارہم غشاوہ، کیا اللہ نے فرمایا؟ ختم اللہ علی قلوبہم، ہم نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے آگے کیا کر دیا؟ پردہ۔ سبحان اللہ، قرآن کی فصاحت و بلاغت پہ میں قربان جاؤں۔ آنکھوں کے لیے پردے کا لفظ استعمال کیا، کان اور دل کے لیے مہر کا لفظ استعمال کیا، ٹھیک ہے۔ عام آدمی اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن چونکہ اللہ پاک کا کلام ہے، اللہ پاک کا کلام ہے، سمجھو بات اللہ نے یہ کیوں مہر جباریت دلوں پہ لگائی۔ اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر بھی کیا ہے؟ مہر، اور ان کے کانوں پر بھی مہر۔ وجہ کیا ہے؟ بات سمجھو، بات سمجھو۔ خط لکھا جاتا ہے، خط سارا لکھ کے آخر میں مہر لگائی جاتی ہے، جب مہر لگ گئی اس کے بعد خط کو آگے نہیں لکھا جاتا، سمجھو یہ بس کیا ہو گیا؟ اب خط بند ہو چکا ہے ایک قسم کا، ٹھیک ہے۔ کان جو ہے نا، کان، ان کا ادراک جو ہوتا ہے یہ بات کو چاروں سمت سے سنتے ہیں، اگر کوئی پیچھے سے بات کرے، آگے سے بات کرے، دائیں سے بائیں سے، کان کی سماعت کا ادراک جو ہے چاروں طرف سے ہے، دل کا بھی ادراک جو ہے یہ کیا ہے؟ چاروں طرف سے ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان کے کانوں اور دلوں کے اوپر ہم نے مہر لگا دی، تاکہ کسی جانب سے ان کے کھانے کے اندر حق جائے ہی نہ۔ اور آنکھ کا ادراک کیا ہے؟ سامنے، بس یہ دائیں بائیں پیچھے نہیں ہے، تین جانب نہیں ہے، سامنے، اس کے لیے پردے کا لفظ استعمال کیا۔ بس پردہ آنکھ کے آگے آگے تو بات ہی ختم ہو گئی، حق کو دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ نے انسان کو حق سمجھنے کے لیے دل اور دماغ دیا ہے، حق سننے کے لیے کان دیے ہیں، حق دیکھنے کے لیے کیا دی ہیں؟ آنکھیں دی ہیں۔ اللہ ان تینوں کی صلاحیتوں کو سلب کر لیتا ہے۔ جب اللہ سلب کر لے تینوں کی صلاحیتوں کو، پھر انسان کے دل پہ کیا لگتی ہے؟ مہر جباریت لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا لگتی ہے؟ مہر جباریت، سمجھ آئی ہے؟ آپ کسی کو قرآن سناتے رہیں، سناتے رہیں، سناتے رہیں، اگر کوئی انسان ان آنکھوں سے اللہ کی قدرتوں کا مظاہرہ کرتا رہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کبھی بھی اس چیز سے استفادہ حاصل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اللہ پاک نے اس کے دل پہ مہر لگا دی ہے، حق کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا، وہ دیکھ تو رہا ہے آنکھوں سے۔ اب یہاں فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو اندھا کر دیا، سمجھ آئیے؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ پاک نے ان کو اندھا کر دیا۔ اللہ پاک فرمانا چاہتے ہیں کہ ایک چار دیواری ہے نا، کہ ہم نے آگے اور پیچھے اور ان کو اوپر سے کیا کر دیا؟ ڈھانپ دیا۔ اللہ فرمانا چاہتے ہیں، یہ بھی مثال دی کہ جس طرح چار دیواری میں کوئی انسان گھرا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے،
اوپر بھی چھت، نہ اوپر دیکھ سکتا ہے نہ دائیں بائیں دیکھ سکتا ہے، گھرا ہوا ہے وہ۔ اسی طرح یہ کافر مشرک بھی ضد و عناد کی وجہ سے چار دیواری کے اندر یہ کیا ہے؟ گھرے ہوئے ہیں۔ شرک، کفر، ضد، عناد، ٹھیک ہے، ان کے ضد نے، ان کے عناد نے ان کو نور بصیرت سے محروم کر دیا ہے، ان کی ضد نے ان کو توحید سے دور کر دیا، ان کے عناد نے ان کو اسلام سے کیا کر دیا؟ دور کر دیا۔ اب یہ فہم لا یبصرون، یہ حق کو کبھی دیکھ نہیں سکتے، یہ کبھی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اس مقام تک کوئی انسان نہ چلا جائے، اس مقام تک کوئی انسان نہ چلا جائے جس طرح آج ہمارے مسلمانوں کی حالت ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ سب کوئی سمجھنا نہیں چاہتا دین کو، اسلام کی طرف کوئی آنا نہیں چاہتا، کوئی نہیں آنا چاہتا، اللہ رسول کی بات کوئی سننا ہی نہیں چاہتا، پسند ہی نہیں ہے ان کو سننا۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھو، جو ایک ایک لمحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر وہ کس طرح گزارتے تھے، صحابہ بیان کرتے ہیں خود، جو ہی ان کا دل نہیں لگتا تھا فوراً حضور کی صحبت میں آگے بیٹھتے تھے، آپ کی باتیں سنا کرتے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاید میں نے واقعہ سنایا ہو آپ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے، باتیں سنی، واعظ و نصیحت سنی، گھر گئے، بیوی سے پھر باتوں میں مشغول، دنیا کی باتیں۔ جب ان کو پتہ چلا او ہو یہ میرے ساتھ کیا، ہم حضور کی صحبت میں بیٹھے تھے، ہمارے دل کی کیفیت کیا تھی، اب بیوی سے آ کے باتیں کرنے لگے دنیا داری کی، اب ہمارے دل کی کیفیت، فوراً رونے لگ گئے اونچی اونچی آواز سے، گھر سے باہر نکلے اور کہا کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، کہ حضور کی صحبت کے اندر اس کا دل کیا ہوتا ہے اور گھر آ کے اس کا دل کس طرح بن جاتا ہے۔ رستے میں ابوبکر صدیق مل گئے، کہا یہ تو کیا کہہ رہا اپنی زبان سے، حنظلہ منافق، تو منافق نہیں ہے؟ حضرت حنظلہ نے فرمایا نا حضرت میں منافق ہو گیا ہوں، مجھے جانے دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فوراً گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، پھر دلی سکون ہوا، جا کے کہا یا رسول اللہ میں منافق ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کس طرح تو منافق ہو گیا؟ فرمایا یا رسول اللہ جب آپ کی صحبت میں بیٹھے تھے ہمارے آنسو بہ رہے تھے آنکھوں میں، فکر آخرت تھا ہمارے دلوں کے اندر، ایک عجیب کیفیت بنی ہوئی تھی، لیکن جب گھر میں گئے پھر وہی دنیا داری کی باتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حنظلہ اگر تو اسی حالت کے اندر رہے جس طرح میری صحبت میں بیٹھا تھا، اگر تو ہمیشہ اسی حالت کے اندر رہا تو یاد رکھنا فرشتے تمہارے بستروں پہ آ کے تم سے مصافحہ کرنے لگ جائیں گے، اتنا اونچا تمہیں اللہ پاک مقام دے دے گا، اتنا اونچا اللہ پاک مقام۔ اگر تمہاری وہی دل کی کیفیت رہی وہی، تو اللہ پاک فرشتے تمہارے بستروں تک تم سے مصافحہ کرنے کے لیے آیا کریں گے، یعنی تم اتنا اونچا مقام پالو گے، فرشتوں سے بھی اعلیٰ بن جاؤ گے تم۔ اور وہ تو ویسے بھی تھے فرشتوں سے اعلیٰ، بھی کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ان کے جنازوں کے اندر فرشتے شامل ہوا کرتے تھے۔ بے شمار احادیث پڑھی ہوئی ہیں، بے شمار احادیث پڑھی ہوئی ہے کہ فرشتے بھی ان کے جنازے پڑھا کرتے تھے۔ کسی کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، سبحان اللہ، اسی حنظلہ کو اس کا باپ جو تھا منافق تھا، اور جس نے مسجد زرار بنوائی تھی، اور بیٹا کیا ہے میرے پیغمبر کا مخلص صحابی ہے۔ دیکھو یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، وہ مردہ سے زندہ کو نکالتے، زندہ سے مردہ، کافر سے مومن، مومن سے کافر، باپ منافق اور بیٹا مخلص میرے پیغمبر کا صحابی، غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے، شادی تھی، پہلی رات تھی، حالت جنابت کے اندر باہر اعلان ہوا انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں، اعلان ہو چکا ہے، گئے، غسل بھی نہیں کیا، غزوہ احد میں جا گئے، شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ حنظلہ شہید ہو گیا، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آسمان سے فرشتے چاندی کے برتنوں میں غسل دینے کے لیے حنظلہ کو آ رہے ہیں، اور اس کی روح کو اٹھا کے خود بخود لے کے جا رہے ہیں فرشتے، کئی فرشتے اللہ پاک نے اتارے، اللہ اکبر۔ سمجھ آئی؟ یہ مرتبہ، یہ رتبہ بلند جس کو ملا مل گیا، سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ یہ رتبہ بلند جس کو ملا مل گیا، یہ رتبہ اسی قرآن کے اوپر عمل کر کے ان کو ملا تھا، جس قرآن کو آج ہماری قوم چھوڑے بیٹھی ہے، پیٹ پیچھے پھینک کے بیٹھی ہے، سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ بڑے اونچے لوگ تھے وہ، بڑے اونچے لوگ تھے، اللہ کو بھی تعریف کرنی پڑی قرآن پاک کے اندر،
کہ جیسے انہوں نے اللہ اور رسول سے وفاداریاں کی نا، اپنے بیوی بچوں، اپنی دنیا کا، اپنے مال کا خیال تک نہیں کیا، لا کے سارے کا سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں کے اوپر لٹا دیا، اللہ کے رستے کے اندر قربان کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ نے ان کی قرآن کے اندر بڑی بڑی تعریفیں کی ہیں۔ اللہ پاک، اب آخری صورتیں چل رہی ہیں، اب ساری صحابہ اکرام کی تعریفیں ہی تعریفیں بڑی پڑی ہیں قرآن پاک کے اندر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہ ساری رات بستروں سے ان کی کروٹیں خالی رہتی ہیں، ان کے بستر ان کی کروٹوں سے خالی رہتے ہیں، کہ اللہ کے آگے جھکے رہتے ہیں یہ ہر وقت، سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، اللہ کو منا رہے ہوتے ہیں۔ یہ سمجھ آئی ہے؟ دیکھیں جی آگے، ہائے ہائے ہائے، اللہ نے فرمایا وہ نہیں دیکھ سکتے۔ اچھا، یہی جو آیت ہے نا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ دشمن سے حفاظت کے لیے یہ آیت بہتر ہے، یہ پڑھا کریں۔ کسی کو دشمن کا خوف ہو، خطرہ ہو، یہ آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی رات جب نکلے تھے نا، مشرکین مکہ 100 تلواریں لے کے آئے تھے، تو یہی آیت پڑھ کے آپ نے مٹھی اٹھائی مٹی کی اور مشرکوں کے آنکھوں میں ڈال دی، وہ ملتے رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلواروں کے سائے سے نکل گئے تھے، دشمن کے تلواروں کے سائے سے زندہ سلامت بغیر کسی خراش کے، ٹھیک ہے؟ اور یہی آیت ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ سمجھ آئی؟ یہ دشمن سے حفاظت کے لیے ہے۔ آگے وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر، جب ان کے دلوں کے اوپر مہر جباریت لگ چکی ہے نا، جب ان کا حال یہ ہے، اب کیا ہوگا؟ اور برابر ہے اوپر ان کے، آیا آپ ڈرائیں ان کو، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں ان کو، لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے، بات سمجھے؟ اب برابر ہے، ڈراؤ نہ ڈراؤ، اب یہ ایمان نہیں لائیں۔ جب اللہ کی طرف سے ازل میں یہ فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے نا، یہ دین اسلام کے رستے پہ نہیں چلے گا، پھر چاہے نبی بھی آ کے اس کو سمجھا لے، یہی آیت بتاتی ہے۔ میرے پیغمبر آپ اس کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، نبی بھی آ کے 1.25 لاکھ انبیاء آ کے اس کو ڈراتے رہیں، سمجھاتے رہیں۔ جب فیصلہ ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کے ازل، اللہ کی تقدیر کے اندر لکھ دیا اللہ پاک نے، تو بس وہ نہیں ایمان لائے گا، نہیں سیدھا ہوگا، وہ اللہ ہی کرے اس کو کرے سیدھا، وگرنہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس مقام سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، یا اللہ پاک اس مقام تک ہمیں نہ پہنچانا کہ قرآن بھی ہمارے دلوں کے اوپر اثر نہ کرے، اللہ اور اس کے رسول کی بات سن کر بھی ہمارے دل نرم نہ پڑیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات سن کر بھی ہمیں ایموشنل نہ ہو، ہمارے دلوں کی سختی پھر وہی اسی طرح برقرار رہے، نرم نہ پڑیں۔ اس مقام تک پہنچنے سے اب گریز کرو، اور یہ اس مقام تک پہنچنے سے آپ کو صرف ایک چیز روک سکتی ہے، وہ ہے گناہوں سے نفرت۔ یاد رکھنا، جب آپ کے دلوں کے اندر گناہ کی نفرت آئے گی نا، نفرت آئے گی، جب آپ گناہوں سے دور ہو جائیں گے انشاءاللہ اس مقام تک اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں پہنچنے دے گا۔ جب اللہ پاک کی نافرمانیوں کی حد کر دیتا ہے نا انسان، پھر اللہ پاک اس کے دل کو اوپر، اس کی آنکھوں کے اوپر، اس کے کانوں کے اوپر کیا لگا دیتے ہیں؟ مہر لگا دیتے ہیں، کہ اللہ نے فرمایا جا بے ایمانہ دفع ہو جا، میری رحمت سے دور ہو جا شیطان کے رستے پہ چلنا چاہتا ہے چل پڑ، تجھے 1000 بھی سمجھانے والے آئے، تیرے ماں باپ بھی تجھے 1,00,000 مرتبہ سمجھا لیں، تجھے ہمارے ولی، ہمارے نیک لوگ بھی سمجھا لیں، تو سمجھنے والا نہیں ہے، تو ہماری رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا گیا ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ دیکھیں جی آگے، اب بشارت ہے، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، سوائے اس کے نہیں ڈراتے ہو آپ اس انسان کو جو تابع داری کرے نصیحت کی۔ کس نصیحت کی؟ قرآن کی۔ کس کی؟ فذکر بالقرآن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا نا کہ آپ نصیحت کریں، کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے آپ نے نصیحت کرنی ہے۔ اب انما تنذر من اتبع الذکر، سوائے اس کے نہیں کہ ڈراتے ہیں آپ اس انسان کو جو تابع داری کرتا ہے، کس کی؟ نصیحت کی، تابع داری کرتا ہے قرآن کی۔ وخشی الرحمن بالغیب، اور ڈرتا ہے رحمان سے بن دیکھے۔ تعریف کی اللہ پاک نے مخلصین کی، مومنین کی، کہ دیکھو دنیا میں تو اصول ہے کہ دیکھ کے محبت ہوتی ہے، لیکن وہ اللہ سے بن دیکھے محبت کر رہے ہیں، اللہ کو بن دیکھے وہ محبت کر رہے ہیں، اور جب دیکھیں گے پھر کتنی محبت ہوگی۔ سمجھ آئی ہے؟ جب دیکھیں گے پھر کتنی محبت ہوگی،
اور اب وہ بن دیکھے اپنے رحمان سے، اپنے اللہ سے کتنی محبت کر رہے ہیں کہ میرے پیغمبر آپ جو ان کو سناتے جا رہے ہیں یہ اس پہ عمل کرتے جا رہے ہیں، یہ اس نصیحت پہ، اس قرآن کے اوپر کیا کرتے جا رہے ہیں؟ عمل کرتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، سو جو آپ کی نصیحت پر عمل کرے گا فبشروا بمغفرۃ، پس خوشخبری دے تو ان کو مغفرت کی، پس خوشخبری دے تو اس کو بخشش کی، اور وَأَجْرٍ کریم، اور اجر بہت عزت والے کی. ٹھیک ہے، کریم اجر کی، عزت والے اجر کی کیا دے، بڑے اجر کی کیا دے آپ خوشخبری. یعنی ہم نے ان کو بخش دیا دنیا میں، اور آخرت میں ان کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے؟ عزت والا اجر، عظمت والا، بڑائی والا اجر ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، جنت ان کے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے. سمجھ آئی ہے؟ لیکن یہ کس طرح حاصل ہوگا؟ قرآن کے اوپر عمل کر کے. یہ مغفرت اور یہ اجر کس طرح حاصل ہوگا؟ قرآن کے اوپر عمل کر کے. آپ ذرا ان لوگوں کے بارے میں غور کریں جنہوں نے آج تک قرآن سمجھا ہی نہیں ہے، جنہوں نے سورت یاسین کو پھونکا اور اسی وجہ سے بس مردے بخشوائے. ٹھیک ہے، اور دکان بنی نہیں 500 سورت یاسینیں پڑھا لیں، گھر بنا 100 سورت یاسینیں ختم کروا لیں. لیکن دیکھو سورت یاسین کیا کہتی ہے؟ جس نے اس قرآن کی تابع داری کی. تابع داری میں کیا آتا ہے؟ جب گھر بنا لیا اب اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے. جب دکان بنا لی اب اس کے اندر ناپ تول میں کمی نہیں ہونی چاہیے. یہی قرآن کہتا ہے نا، یہی قرآن کہتا ہے. جس گھر کے اندر جو گھر بنا لیا، قرآن پڑھا رہے ہو ظالموں، اسی قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اپنی ماؤں بہنوں کو جب گھروں سے نکالنا ہے تو با پردہ ہو کے نکالنا ہے. یہ اس قرآن کے اندر لکھا ہے. سورت یاسین کیا کہتی ہے؟ کہ جس نے اس نصیحت کی تابع داری کی، جو اس کے رستے کے اوپر چلا، جو اس کے رستے کے اوپر چلا. ہاں، جو اس کے رستے پر نہ چلا، جس نے اس کی تابع داری نہ کی، 1000 قرآن بھی گھر میں پڑھ لے لیکن کبھی بھی اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. کیوں؟ اس گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکام کی کیا ہو رہی ہے؟ خلاف ورزی ہو رہی ہے. سمجھ آئیے؟ اس گھر میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی کیا ہو رہی ہے؟ خلاف ورزی ہو رہی ہے، گناہوں کے کام ہو رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں. تو ایسی جگہ پہ کبھی اللہ پاک کی رحمت بالکل نہیں برسے گی. برسے گی اسی گھر کے اوپر جو قرآن کے احکامات اور شریعت کی پاسداری کو اپنے گھر کے اندر لاگو کرتا ہے، اپنی دکان کے اندر ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، گاہک کو غلط سودا فراہم نہیں کرتا، اپنی دکان کے اندر شریعت کے اصول اپناتا ہے. اس دکان کے اندر پھر برکت ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وگرنہ بے برکتیاں اس کا مقدر بنیں گی. اس کے نصیب کے اندر صرف بے برکتیاں ہی رکھی ہوئی ہیں. سمجھ آئیے؟ اور عجیب لوگ قرآن پاک کو مذاق بنایا ہوا ہے. صبح دکان کھولیں گے 1 گھنٹہ قرآن کی تلاوت ہے، اور اس کے بعد نور جہاں چل رہی ہے، کوئی چل رہا ہے، کوئی کنجر چلایا ہوا ہے، کوئی کنجر چلایا ہوا ہے، کوئی میوزک چل رہا ہے، کوئی ڈانس گانا، یہ سب کچھ یہ چل رہا ہے. عجیب مذاق بنایا ہوا ہے ان مسلمانوں نے قرآن پاک کو. استغفر اللہ. توہین کر رہے ہیں نا. سورۃ بقرہ میں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، قرآن کو چھوڑ کر اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر نہ ڈالنا. قرآن کو چھوڑا اور ہلاکت میں پڑ گئے، سارے ہلاکت کے اندر پڑ گئے. آج قرآن کو چھوڑ کے اس کو پسے پشت ڈال کے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پہ اکٹھا فرمائے. دیکھیں جی آگے، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ. یہ تخویف اخروی ہے. کیا ہے جی؟ تخویف اخروی. ذرا غور سے دیکھنا. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ، بے شک ہم ہی زندہ کریں گے مردوں کو. ایک اللہ پاک جمع متکلم کا صیغہ لے کے آئے، پیچھے پھر ضمیر ہے نحن اکیلی، وہ بھی متکلم کی ضمیر. نحن اس کا مطلب بھی ہم، متکلم کی ضمیر ہے. پھر نحیی جمع متکلم کا صیغہ ہے، اس کا مطلب اسی کے اندر ہے ہم زندہ کریں گے. یہاں پہ تاکیدی معنی، تاکیدی معنی کیا مطلب؟ بے شک ہم ہی زندہ کریں گے. کن کو؟ الموتى، مردوں کو. کب؟ دن قیامت کے زندہ کریں گے. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، اللہ اکبر، اور لکھ رہے ہیں جو کچھ کے آگے بھیج چکے ہیں. کون لکھ رہے ہیں؟ فرشتے، کرامن کاتبین. ٹھیک. قبر کے فرشتوں کا کیا نام ہے؟ منکر نکیر. ہاں، اور یہ جو ادھر بیٹھے ہیں یہ، ہاں، کرامن کاتبین. سمجھ آئی ہے؟ ہاں، یہ یاد رکھنا. اور لکھ رہے ہیں ہم
جو کچھ کے آگے بھیج چکے ہیں وہ وآثارہم، اور اس کی نشانیوں کو، اس کی نشانیوں کو. ٹھیک ہے، غور سے کیا مطلب ہے نشانیوں کا، آگے بھی پڑھ لیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز محفوظ کر رکھا ہے ہم نے ایک کھلی اصل میں. فی امام مبین، مبین کھلی، امام اصل، ایک کھلی اصل میں یعنی نامہ اعمال میں. یہی لکھا ہے ترجمہ جی، نامہ اعمال. ٹھیک ہے، لفظی ترجمہ کھلی اصل، ویسے مرادی معنی ایک کھلی اصل میں. ٹھیک ہے، نامہ اعمال میں ہر چیز. اللہ نے فرمایا یہ لکھنے کی اور یہ نشانیوں کی کیا تخصیص، ہر چیز کو ہم نے نامہ اعمال میں لکھ دیا اس بندے کی، اس کی کیا تخصیص ہے. سمجھو غور سے. ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے بیٹھے ہیں، ایک فرشتہ نیکی لکھ رہا ہے، ایک فرشتہ برائی لکھ رہا ہے، جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو، بچ جاؤ گے ہماری پکڑ سے، بچ جاؤ گے. اللہ نے فرمایا دیکھ لو، انا نحن نحیی الموتى، قیامت آئے گی سب مردوں کو زندہ کر دیں گے ہم، سب کو زندہ کر دیں گے ہم سب. جس طرح پہلی بار تم کو پیدا کیا تھا نا، اسی طرح ہم پھر دوبارہ مردوں کو کیا کر دیں گے، زندہ کر دیں گے. ٹھیک ہے، پھر کیا کریں گے. اللہ نے فرمایا یہ نہ سمجھو یہ جو تم دن رات چونکیاں چانکیاں کر رہے ہو، سمجھ آئی ہے کہ نہیں، یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ لکھے نہیں جا رہے. اللہ نے فرمایا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، یہ ہم لکھوا رہے ہیں فرشتوں کے ذریعے، سب کچھ لکھا جا رہا ہے. ایک ہے ما قدموا، جو ہم آگے بھیج چکے ہیں. اب یہ دونوں لفظ سمجھنے ہیں. وآثارہم، ما قدموا، وہ اعمال جو ہمارے آگے اللہ تک پہنچ چکے ہیں. اب نماز ہے، روزہ، زکوٰۃ، یہ جو پہنچ چکے ہیں آگے. ایک اعمال وہ ہے جو مرنے والا پیچھے چھوڑ جاتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے، یہ وہ چیز ہے. اس کے اندر وآثارہم، گناہ اور ثواب والا کام دونوں شامل ہے، دونوں. ٹھیک ہے، دونوں. وآثارہم، جو اپنے پیچھے آثار چھوڑ گیا، نشانیاں چھوڑ گیا. مثلا نیک کام کسی نے مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، یتیم خانہ بنوا دیا، پانی کی ٹوٹی لگا دی کسی نے. ٹھیک ہے، یہ اس طرح کے کام، نیک کام جو کروا گیا، کسی نے اپنی زمین اللہ کے لیے وقف کر دی، یہ ہیں اچھے آثار. مرنے کے بعد اس کا ثواب اس تک پہنچتا رہے گا. اللہ نے فرمایا وہ محفوظ کر دیا ہم نے تمہارے نامہ اعمال میں. اور اسی طرح اگر کسی نے برائی کو ایجاد کر دیا، کسی نے سینما بنوا دیا، استغفر اللہ، کسی نے زنا کا اڈا کھلوا دیا، شراب خانہ کسی نے کھلوا دیا، یہ کیا ہے، پیچھے آثار رہ جاتے ہیں. مرنے کے بعد اس کا گناہ اس تک پہنچتا رہے گا. سمجھ آئی ہے، مرنے کے بعد اس کا گناہ کیا ہوگا، اس تک پہنچتا رہے گا، مرنے والے تک. کسی نے کسی کو برائی کے اوپر لگا دیا، مرنے کے بعد جتنی مرضی وہ برائیاں کرتا رہے گا، اس تک اس کا گناہ پہنچتا رہے گا. اپنے پیچھے 100 بندوں کو برائی کے اوپر لگا کے گیا، شرک کے اوپر لگا کے گیا، بدعت کے اوپر لگا کے گیا، اللہ کی نافرمانیوں پر لگا کے گیا، بے حیائی میں مصروف کر گیا، وہ کسی کو زنا کے اوپر لگا کے گیا، شراب کے اوپر لگا کے گیا، بے نمازی بنا گیا کسی کو. اب وہ جب مر جائے گا، اس کا گناہ جتنی برائیاں کرے گا اس کے کھاتے میں جاتا رہے گا. اس کا کیوں، اس کو برائی کے اوپر لگانے والا کون ہے، وہی جو مرنے والا ہے. یہ وہی آثار مراد ہیں اس قرآن پاک میں. ما قدموا وآثارہم، جو آگے پہنچ چکے اور جو پیچھے رکھ دیے، جو پیچھے رہ گئے، آثار چھوڑ دیے، نشانیاں چھوڑ. اللہ نے فرمایا ان کی کیا تک، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ، ہم نے ہر چیز کو لکھوا دیا ہے کھلی اصل، نامہ اعمال میں. ہر قیامت والے دن اللہ پاک اعمال بدیں گے دائیں ہاتھ کے اندر. سمجھ آئی ہے. اور انسان کیا کہے گا دیکھ کے، اوئے ہوئے یہ کہ کون سی کتاب آ گئی میرے ہاتھ میں، اس میں تو چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی، وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ان فرشتوں نے لکھ کے رکھ دی. چھوٹی سے چھوٹی چیز کیا ہے، کیا ہے چھوٹی سے چھوٹی چیز؟ کسی نے کوئی ذرہ اٹھا کے ادھر سے ادھر کر دیا، وہ بھی فرشتوں نے لکھ دی، وہ بھی لکھ دی. کسی نے تھوڑی سی پھونک ماری، وہ بھی فرشتوں نے لکھ دیا. چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی، کسی نے کسی کو چوٹی کاٹ دی، کسی نے کسی کو دیکھ کے اپنے ماتھے کے اوپر تیوری چڑھائی، یہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی کیا ہے، لکھ دی. کسی نے کسی کو دیکھ کے آنکھیں نکال دیں، آنکھیں نکالی، یہ بھی فرشتوں نے نامہ اعمال میں لکھ دی. وہ انسان کہے گا ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا، بڑی تو ایک طرف رہ گئی، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی، وہ بھی لکھی جا چکی ہے. یہ کون سی کتاب ہمارے ہاتھ کے اندر آ گئی ہے. سمجھ آئیے، بچو خدا کے لیے بچو. میں اس لیے اللہ پاک کیا کہتے ہیں قرآن میں بار بار،
ان اللہ بصیر بما تعملون، بے شک ہم دیکھ رہے ہیں جو ہمارے بندے جو کام کر رہے ہیں، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں ہر وقت۔ ماں باپ سے چھپ جائے گا انسان، بہن بھائیوں سے چھپ جائے گا، دوستوں سے چھپ کے گناہ کر لے گا۔ بھئی جس نے گناہ کا بدلہ دینا ہے، جس نے گناہ کی سزا دینی ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ قیامت والے دن تیرا واسطہ تیرے ماں باپ سے نہیں ہوگا، تیرے بہن بھائیوں سے نہیں ہوگا، تیرے دوستوں سے نہیں۔ ہاں تجھے دوست بگاڑ دیں، ذلیل کر دے دنیا کے اندر، لیکن تیرا واسطہ تو دیکھ تیرا کس کے ساتھ ہے، تیرا مقابلہ کس سے ہو رہا ہے اس وقت۔ تو ساتوں زمینوں کے نیچے چلا جا، گناہ کر، تو یہ سوچ تو کسی سے مقابلہ نہیں کر رہا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں تو اپنا نقصان خود کر رہا ہے۔ یہ دنیا کے اندر اللہ نے ترتیبیں رکھی ہیں رشتہ داریوں کی، فلانا اس کا رشتہ دار، فلانا اس کا رشتہ دار، یہ ترتیبیں، وگرنہ دنیا کے اندر انسان اکیلا آتا ہے اور اکیلا ہی جائے گا اور اکیلا ہی اپنے اعمال کا حساب دے گا، کوئی ساتھ نہیں لگے گا اس کے پیچھے۔ بڑے ہو کہ کوئی بوجھ بھی نہیں اٹھانے کے لیے تیار ہوگا، نہ بابا نہ ہم نہیں تجھے جان دے، جا جا، سمجھے؟ یہ وہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے جنت میں بھیج، یہ جو میرا بیٹا ہے ٹھیک ہے دنیا کے اندر تھا، اب نہیں، یا اللہ تو مجھے جنت میں بھیج، اس کو چاہے جہنم کے اندر بھیج، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی، سمجھے یہ کہ نہیں؟ کوئی خدا کے لیے سمجھو، فکر آخرت اپنے دل کے اندر پیدا کرو۔ وجاءت سکرات الموت بالحق، موت کی سختیاں برحق ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا۔ سورۃ النساء میں فرمایا انما تکونوا یدرککم الموت، کہ تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ موت تمہیں وہاں پا لے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط قلعے بھی بنا لو لیکن موت تمہیں وہاں بھی آ کے گھیر لے گی۔ تم بچ کے دکھاؤ ہمارے ہاتھوں سے، نکلو کہیں، نکل کے دکھاؤ۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، مضبوط قلعوں کے اندر بھی تم بند ہو جاؤ، ہمارا فرشتہ وہیں پہنچ جائے گا تمہارے پاس، ہمارے حکم سے تم نہیں بچ سکتے، نہیں بچ سکتے۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں جی، فکر آخرت، اللہ سے دعا کیا کرو، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والی ذات ہمارے دلوں کو اپنے دین کے اوپر پھیر دے۔ اللہم ثبت قلوبنا علی طاعتک، یا اللہ میرے دل کو اپنی فرما برداری کے اوپر مضبوط کر دے۔ اللہم ثبت قلوبنا علی دینک، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین کے اوپر مضبوط کر دے۔ یہ اللہ سے دعائیں مانگا کرو، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، نفس اور شیطان کے بہکاوے سے ہم سب کو یا اللہ محفوظ کر دے، محفوظ کر دے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں جی، واضرب، یہ یہاں تک، یہ پیچھے ہے نا گزری آیت نمبر 11، فبشروا بمغفرۃ واجر کبھی، یہاں تک تھی تمہید، ترغیب، یہاں تک، پھر آگے تخویف اخروی۔ اب آگے اللہ پاک ایک واقعہ بیان کریں گے، اور یہ واقعہ اللہ پاک ایک بستی والوں کا قصہ ذکر کریں گے اللہ پاک، ٹھیک ہے؟ ایک بستی والوں کا قصہ ہے، اور اہل مکہ کو سنانا، امت محمدیہ کو سنانا مقصود ہے۔ کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے ان کی طرف اپنے 3 رسول بھیجے تھے، لیکن انہوں نے تینوں کی تکذیب کی، تینوں کی تکذیب، مشرک تھے، بے ایمان، کافر تھے، تینوں کو جھٹلایا، 3 رسول بھیجے، تینوں کو جھٹلایا۔ بالآخر ہم نے اس قوم کے اوپر جب عذاب بھیجا تو پھر ان کے جو مظلومہ سفارشی تھے وہ ان کے کوئی کام نہیں آئے مصیبتوں کے اندر۔ اے مشرکین مکہ، تم نے بھی اپنے معبودوں کو سفارشی سمجھا، لیکن جب ہمارا حکم تمہارے اوپر نازل ہو گیا تمہارے معبود بھی کوئی کام نہیں آئیں گے۔ اب یہ وہ مضمون اصل شروع ہونے لگا یہاں سے، ٹھیک ہے؟ کہ سورہ یاسین میں اللہ نے کیا فرمائیں گے بطور ترقی سورۃ سبا سے، کہ وہ جو مظلومہ سفارشی تھے نا مصیبتوں کے اندر بھی کوئی کام نہیں آئے تھے ان کے۔ دیکھیں، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اور بیان کرو واسطے ان کے مثال بستی والوں کی۔ غور سے دیکھنا جی، عجیب قصہ ہے یہ قرآن پاک میں سورہ یاسین۔ بیان کرو میرے پیغمبر واسطے ان کے مثال اصحاب القریہ، بستی والوں کے، اذ جاء المرسلون، جبکہ آئے ان کے پاس رسول، مرسلون جمع ہے، رسول آئے تھے، ایک رسول نہیں، رسول آئے تھے۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث، جبکہ بھیجا ہم نے طرف ان کے یعنی قوم کے، اثنین کتنے پیغمبر؟ دو، ٹھیک ہے، ہاں پہلے 2، ٹھیک ہے، طرف ان کے پہلے 2، فکذبوہما، پس جھٹلایا انہوں نے ان دونوں کو، ان دونوں رسولوں کو کیا کر دیا قوم والوں نے؟ جھٹلا دیا۔ فعززنا بثالث، ہاں پس تقویت پہنچائی ہم نے ان کو ساتھ تیسرے کے، تیسرا بھی بھیجا ہم نے۔
مدد کے لیے، تقویت کے لیے، قوت، تیسرا نبی بھی کیا کر دیا؟ بھیج دیا. فقالوا انا الیکم مرسلون، پس کہا انہوں نے، پیغمبروں نے، بے شک ہم طرف تمہارے مرسلون بھیجے ہوئے ہیں. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. آیت سمجھ آ گئی ہے جی؟ سمجھ آئی ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ان کو بستی والوں کا قصہ سنا ذرا. ہم نے کئی رسول بھیجے ان کے پاس، 3 رسول بھیجے، پہلے 2 بھیجے، اس قوم والوں نے ان دونوں کو کیا کیا؟ جھٹلایا. پھر تیسرا بھیج کے ہم نے پہلے 2 کو تقویت دی، طاقت دی، قوت دی، تائید کی، اور تینوں کو کیا کر دیا؟ انہوں نے جھٹلا دیا. یہ کون سے رسول مراد ہیں؟ یہ کیا ان سا قصہ ہے؟ اکثریت جو مفسرین کیا وہ اس بات کی طرف ہے، ملک شام کا ایک شہر تھا انطاکیہ، الف نون توئیں الف چھوٹی کاف یا ہا، انطاکیہ شہر تھا، بستی تھی. یہ اس شہر کے اندر، اس علاقے کے اندر یہ آئے تھے یہ، ٹھیک ہے. اور یہ رسول جو تھے، یہ آیت کے اندر جو اللہ نے فرمایا مرسلین، اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری مراد ہیں، رسول مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے، پہلے بات سمجھ لو پھر میں پوری تفصیل بیان. یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں نا 3 بھیجے رسول، یہ رسول نہیں تھے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرستادہ تھے، حواری تھے، جو حضرت عیسیٰ کی امت میں سے حضرت عیسیٰ پر ایمان لا چکے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بھیجا تھا ملک شام کی اس بستی انطاکیہ کی طرف کہ جاؤ تم جا کے ان کو توحید کا پیغام سناؤ، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کا رستہ بتاؤ ان کو. اور وہ جا کے شریعت عیسوی کی تعلیم دے رہے تھے وہاں پہ. پہلے 2 بھیجے تھے حضرت عیسیٰ نے، پھر تیسرا بھیجا، ٹھیک ہے. اور یہ حضرت عیسیٰ نے اللہ کے حکم سے بھیجے تھے. سمجھ آئیے؟ کس کے حکم سے؟ یعنی یہ رسول نہیں تھے بلکہ کون تھے؟ حضرت عیسیٰ کے حواری تھے، ان کے امتی تھے، حضرت عیسیٰ کے فرستادہ تھے، رسول نہیں تھے. اور بھیجے کس کے حکم سے حضرت عیسیٰ نے؟ اللہ کے حکم سے. سمجھ آئیے؟ اکثریت مفسرین کی اسی طرف ہے، سمجھے. لیکن بعض کچھ مفسرین علماء تفسیر نے کہا یہ تینوں شخص بلا واسطہ یہ اللہ کے رسول تھے. یہ تینوں شخص جو تھے یہ بلا واسطہ اللہ کے کیا تھے؟ یہ رسول تھے. سمجھ آئی ہے؟ ہاں. اس قریہ والوں کی طرف اول اللہ پاک نے بستی والوں کی طرف 2 رسول بھیجے تھے. جب قوم نے ان دونوں کی تکذیب کی، اللہ نے پھر تیسرا رسول بھیجا اپنا. اس تیسرے کے ذریعے پہلے 2 کی کیا کی تھی؟ انہوں نے پہلے 2 کی تقویت پہنچائی اللہ پاک نے تیسرے کو بھیج کے. حافظ ابن کثیر، علامہ ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر والے وہ بھی اسی رائے کی طرف ہیں، مسند تفسیر ہے یہ، وہ بھی اسی رائے کی طرف ہیں. وہ فرماتے ہیں یہ تینوں کیا تھے؟ یہ اللہ کے رسول تھے، فرستادہ نہیں تھے. انہوں نے وہ اس توجیہ کے اوپر جن مفسرین نے کہا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، اس توجیہ کے اوپر، اس بات کے اوپر حافظ ابن کثیر سخت ناراض ہیں. انہوں نے 4 اشکال پیش کیے، حافظ صاحب نے 4 اشکال اسی توجیہ کے اوپر کہ وہ حضرت عیسیٰ کے کیا تھے؟ حواری تھے. حافظ نے کہا ہم نہیں مانتے. پہلا اشکال انہوں نے یہ کہا کہ نظم قرآنی کے بالکل خلاف ہے یہ، ٹھیک ہے، کہ نظم قرآن کا ظاہر اسی بات پر دلالت کرتا ہے، اسی بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ تینوں کیا تھے؟ اللہ کے رسول تھے. حضرت عیسیٰ کے یہ فرستادہ نہیں تھے، یہ مستقل اللہ کی طرف سے یہ پیغمبر تھے، رسول تھے. وہ کہتے ہیں اگر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کوئی فرستادہ ہوتے تو آیت کے اندر پورے رکوع کے اندر اللہ کسی طرح اشارہ کرتے کہ عیسیٰ کے کیا تھے؟ یہ حواری تھے. حالانکہ اللہ پاک خاص انہی کا ذکر کر رہا ہے، رسولوں کا حضرت عیسیٰ کا تو نام تک نہیں آیا. پہلا اشکال یہ ہے انہوں نے پیش کیا. دوسرا اعتراض، اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرستادہ ہوتے، ان کی طرف سے ہوتے، تو مشرکین ان کے اوپر یہ اعتراض نہ کرتے. دیکھو آیت آگے پڑھو، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا. آگے آیت کیا کہا ہے؟ جب رسولوں نے کہا ہم رسول ہیں تو قوم نے کیا جواب دیا؟ نہیں ہو تم مگر بشر ہماری طرح کے. حافظ ابن کثیر نے کہا یہ جملہ تو پیغمبروں کو کہا جاتا ہے کہ اگر وہ واقعتاً حضرت عیسیٰ کے فرستادہ ہوتے، امتی ہوتے، تو مشرکین کبھی بھی یہ جملہ نہ کہتے. اور ظاہری بات ہے انہوں نے یہ جملہ کیوں کہا کہ رسولوں نے پہلے کیا کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے پیغمبر رسول ہیں. جواباً قوم نے کیا کہا کہ رسول تو بشر نہیں ہوتے. سمجھ آئی ہے؟ یہ دوسرا جواب، کیونکہ ہر امت نے
جو ضدی تھے اپنے پیغمبر کو یہی جملہ کہا کہ تم بشر نہیں ہو. وہ رسالت اور بشریت کو ضد مانتے تھے. وہ کہتے رسول بشر جو ہوتا ہے وہ رسول بن ہی نہیں سکتا. تو یہ آیت بھی کیا بتاتی ہے کہ وہ اللہ کے کیا تھے؟ رسول تھے. سمجھ آئی؟ تیسری بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہاں اللہ پاک کے جتنی بھی قومیں تھیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات اترنے کے بعد اللہ پاک نے کسی بھی قوم کو ہلاک نہیں کیا. پوری قوم کو تورات اترنے کے بعد اللہ نے اصول بدل لیا اپنا کہ اللہ نے پوری قوم کے اوپر کسی کے اوپر عذاب نہیں بھیجا تھا. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. تو جن اہل قریہ کا یہاں ذکر ہوا ہے انہوں نے کیا کی تھی؟ انہوں نے رسولوں کی جو تکذیب کی تھی وہ عذاب سے ہلاک ہوئے. معلوم ہوا یہ قصہ جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نہیں ہے. یہ قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نہیں ہے. کیونکہ یہ تورات جب اتری اللہ پاک نے اصول بدل دیا تھا. اللہ نے عذاب نہیں پوری قوم کے اوپر اتارا. اللہ مومنین کو حکم کرتے تھے جہاد کا. حضرت موسیٰ کو بھی حکم ہوا تھا کہ نہیں جہاد کا؟ کیا مالکہ نامی قوم سے کیا کرو جائے؟ حضرت داؤد کے زمانے کے اندر طالوت جالوت والا قصہ پیش آیا، وہ بھی کیا ہوا تھا؟ جہاد ہوا تھا. اللہ نے اصول بدل دیا تھا. سمجھ رہی ہے؟ تو یہ جو ہے اہل انطاکیہ کا یہ قصہ ہے ہی نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ قصہ ہے ہی نہیں بالکل. یہ کوئی اور بستی تھی. اللہ پاک نے سرسری بستی کا نام بھی نہیں لیا. اور معلوم ہوا یہ تینوں کیا تھے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول تھے. اور ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ اسی توجیہ کی طرف ہے کہ یہ اللہ کے رسول تھے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان تینوں رسولوں کے نام بھی بتائے ہیں. ایک کا نام صادق تھا، ایک کا نام صدوق تھا، اور ایک کا نام شلوم علیہ السلام تھا. یہ تینوں کے نام حضرت عبداللہ بن عباس نے اپنی تفسیر کے اندر ذکر کے. ایک صادق، صدوق، شلوم تیسرے کا نام، شین لام واو میم، شلوم تھا. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ دیکھیں جی اب آگے. قالو ما انتم الا بشر مثلنا، کہا انہوں نے نہیں ہو تم مگر بشر، ہماری طرح کے بشر ہو تم تو. ٹھیک ہے ہاں. وما انزل الرحمن من شیء، نہیں اتاری رحمان نے کوئی چیز اور تمہارے اوپر کوئی اللہ نے وحی نہیں ہوتی. دیکھو وہی بات آ رہی نا کہ تمہارے اوپر رحمان کی طرف سے کوئی وحی نہیں نازل ہوئی. تم جھوٹ بول رہے ہو کہ ہم اللہ کے کیا ہیں؟ پیغمبر ہے. ٹھیک. ان انتم الا تکذبون، نہیں ہو تم مگر جھوٹ بولتے ہو. تم تینوں کو کہہ رہے ہو، یہ عجیب قوم ہے، تین رسول تینوں کو کہہ رہے ہیں تم تینوں ہی جھوٹے ہو. استغفر اللہ. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ غور کرو تم تینوں کیا ہو؟ جھوٹے. استغفر اللہ الیاذ باللہ. قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. نبیوں نے کیا جواب دیا؟ یہاں ایک نبی نہیں ہے بھائی، اب تین نبی ہیں اب اکٹھے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تین نبی. قالوا، کہا انہوں نے، ہاں ہمارا رب جانتا ہے، انا بے شک ہم الیکم لمرسلون، طرف تمہارے البتہ بھیجے ہوئے. کیسی سمجھداری، کیسی متانت کے ساتھ جواب دیے، کتنا خوبصورت جواب دیا. ہاں لیکن تم نہیں مانتے، اللہ کی وحی کو نہیں مانتے، توحید کو نہیں مانو گے، شرک نہیں چھوڑو گے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تمہارے شرک اور کفر کا وبال تمہارے اوپر پڑے گا. ہم تو صرف وما علینا الا البلاغ المبین، نہیں ہے ہمارے ذمے مگر واضح پہنچا دینا، بس منوانا ہمارے ذمے نہیں ہے. ہمارا کام تھا حجت قائم کرنا. اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم نے تم تک پہنچا دیا ہے. نہیں مانو گے تمہارے اوپر وبال ہوگا. کرو اللہ کی نافرمانیاں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. اب اللہ جانے اور تم جانے، ہمارے ذمے کیا تھا؟ صرف پہنچا دینا. اللہ اکبر. اب دیکھو آگے قوم کی ضد، اناد، کیسا گندا جواب دیا انہوں نے. قالوا انا تطیرنا بکم، کہا انہوں نے بے شک ہم نے نحوست پکڑی ساتھ تمہارے، اور تینوں منحوس ہو تم. استغفر اللہ. نحوست پکڑی. لا ان لم تنتہوا، البتہ اگر نہ تم باز آئے، نہ رکے، لنرجمنکم، البتہ ضرور بھی ضرور ہم سنسار کریں گے تمہیں، پتھر ماریں گے تمہیں، مار دے رکھیں، قتل کر دیں گے. وَلَيَمَسَّنَّكُمْ، البتہ ضرور بھی ضرور پہنچے گی، منا، ہماری طرف سے تم کو، عذاب علیم، دردناک عذاب پہنچے گا تم کو. دیکھو غور کرو، اللہ پاک نے رسول بھیجے، رسولوں کے آنے سے پہلے ان کے اوپر فراوانی تھی مال دولت کی، سب کچھ، کھیت فصل سب کچھ ہو رہا تھا. رسول بھیجے، رسولوں کی انہوں نے کیا کی؟ تکذیب، جھٹلایا. اللہ نے اب مصیبت نازل کی، بارش روک دی، قحط سالی شروع ہوگی اس قوم کے اوپر. جب قحط سالی شروع ہوئی، ان ظالموں نے سارا ملبہ کس کے اوپر ڈال دیا؟
رسولوں پر. انہوں نے کہا تمہاری نحوست ہے یہ ساری، بارش نہیں ہو رہی، اب بارش رک گئی، قحط سالی ہوگی، وگرنہ تمہارے آنے سے پہلے تو ہم خوشحال تھے. آج بھی یہی اصول ہے. جو پاکستان کے اندر حق کی آواز کو بلند کرتا ہے، ہمارے اعلیٰ سیاستدان کہتے ہیں تو ترقی کی رکاوٹ بن رہا ہے، ہمارے رستے میں ترقی کی رکاوٹ بن رہا ہے، اس کو ختم کرو، یہ منحوس، ان کو نکالو ملک پاکستان سے، ہمارے رستے کے اندر یہ رکاوٹ بنے ہوئے ہے. یہ وہی پچھلی قوموں والا اصول آج بھی زندہ ہے، یاد رکھنا، آج بھی زندہ ہے. یہ مولوی جو ہے ہمیں آگے تک نہیں پہنچنے دیتے، یہ نہیں ترقی کرنے دے رہے ہم. اور ظالموں بے حیائی تم اس ملک کے اوپر رائج کرنا چاہتے ہو، زنا کھولنا چاہتے ہو، شراب عام کرنا چاہتے ہو، یہ ترقی ہے. قوم کو تم نے یہود و نصارہ کے رستے کے اوپر لگا دیا، یہ تم ترقی کی طرف لے کر جا رہے ہو تم قوم کو. انہوں نے کیا کہا، اگر تم نہ باز آئے اپنی تبلیغ سے سنسار کر دیں گے، مار دیں گے ہم تمہیں. آگے انہوں نے کہا والا یمسنکم منا عذاب، یہ بھی سوچو، سنسار کرنے سے پہلے ہم تمہیں دردناک سزائیں بھی دیں گے. مارنا تو بعد میں، سنسار تو بعد میں، اس سے پہلے ہماری طرف سے نا تمہیں دردناک سزائیں پہنچیں گی. اور خدا کی قسم یہ بھی تاریخ آج زندہ کیا علماء نے. پاکستان کی جیلوں کے اندر کتنے علماء قید ہیں آج، کتنی جیلیں کاٹ رہے ہیں آج، کتنے حق پرست علماء کو انہوں نے پکڑ کے جیلوں میں قید کیا ہوا ہے. کیوں؟ پاکستان میں یہ ہماری ترقی یہود و نصارہ کے کہنے کے اوپر انہوں نے جیلوں کے اندر 2.5 لاکھ کے قریب تعداد ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، خدا کے لیے کچھ سوچو، کن لوگوں کے ماتحت ہم چلنے لگ گئے ہیں آج، سمجھ آ گئی؟ اور کس قدر علماء کرام کو یہاں پہ شہید کر دیا، نبی کے وارثوں کو شہید کیا جا رہا ہے آج یہاں. ایک عالم کے پیچھے نماز پڑھنا، کیونکہ نبی کا وارث ہوتا ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں ایک عالم کے پیچھے نماز پڑھنا ایک نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کے برابر ہوتا ہے وہ، چونکہ علوم نبوت کا وہ وارث ہے وہ. اور انہوں کے دشمن انہیں سے غداری کر کے ان کو جیلوں میں ڈالا گیا. کیا ہے جی؟ حق بیان کرتے ہیں، باطل کے خلاف وہ سر کھڑے ہو گئے وہ، اور انہوں نے جانیں دے دی، قربان ہو گئے وہ. بعض علماء تو ایسے ہیں ان کے بچوں کو ان کے سامنے شہید کیا گیا، پھر بعد میں باپ کو بھی شہید کیا گیا. یہ بھی واقعات پاکستان میں آپ کے. لیکن ہم غافل ہیں، چونکہ میڈیا اس طرف نہیں آتا میڈیا وہ میرا جسم میری مرضی والوں کو اوپر اٹھا رہا ہے. جو قرآن کے معنوں کو توڑ مڑوڑ کے پیش کرتا ہے وہ ان کو اوپر اٹھا رہے ہیں بس، تاکہ اس ملک کے اندر بے حیائی عام ہو جائے، دین سے دور ہو جائے لوگ، سب کچھ بیڑا غرق ہو جائے اس قوم کا، بالکل یورپ کنٹری بن جائے بالکل یہ ملک. زنا سڑکوں کے اوپر ہو، عام ہو، عورت آدھا لباس پہن کے پھرے یہاں پہ جی. اور جب دین والوں کو ختم کیا جائے گا، دین والوں کی قدر سب سے پہلے عوام کے دل سے نکالی ان لوگوں نے، کہ جب دینداروں کی قدر نکلے گی آٹومیٹک قرآن کی حدیث کی سب قدر نکل جائے گی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت اللہ پاک علم کو اٹھا لے گا. کس علم کو؟ بخاری کی بھی روایت ہے، صحیح حدیث. کیا مطلب ہے علم کو اٹھا لے گا؟ مطلب اس کا یہ ہے اللہ پاک اچھے علماء، حق پرست علماء، ان سب کو اپنے پاس بلا لے گا. اور حضور نے فرمایا پیچھے کچرا باقی رہ جائے گا، کچرا باقی رہ جائے گا پیچھے. خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھولو، خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھولو سارے، ٹھیک ہے؟ کچھ قرآن سمجھو اور طاغوت کی اس حکومت کو سمجھو. ہم کس شکنجے کے اندر پھنس چکے ہیں آج، کس پنجرے کے اندر ہمیں قید کیا گیا کہ جس سے ہم نکل نہیں سکتے. اپنی نسلوں کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ آنے والے وقت میں اس کی نسل کے اندر کوئی یہودی پیدا ہوگا یا مسلمان پیدا ہوگا، کوئی عیسائی پیدا ہوگا یا مسلمان پیدا ہوگا، کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. جتنی بے دینی اب آج بڑھ چکی ہے. دیکھیں جی آگے، قالوا طائرکم معکم، آگے جواب دیا پیغمبروں نے، بڑا عجیب جواب. کہا انہوں نے نحوست تمہاری ساتھ ہے تمہارے، اور ظالموں تم نے شرک کیا، تم نے کفر کیا، اللہ کی نافرمانی کی، تمہارے ساتھ یہ نحوست تمہاری وجہ سے ہے. ٹھیک، کس طرح؟ ان ذکرتم، آیا اگر نصیحت کیے گئے ہو تم؟ کیا مطلب؟ ہم نے نصیحت کی ہے تمہیں، ہم نے تمہیں شرک سے روکا، اللہ کی توحید کی دعوت دی، اللہ کی فرما برداری کی طرف ہم تمہیں بلا رہے ہیں، ہماری وجہ سے کس طرح نحوست آ گئی؟ ظالموں تم شرک کر رہے ہو، تم کفر کر رہے ہو، تم نافرمانیاں کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ نحوست تو تمہاری وجہ سے. ہاں بل انتم قوم مسرفون،
بلکہ تم تو قوم ہو نکلنے والے حد شرع اور عقل سے، تم حدود سے تجاوز کرنے والی قوم ہو، تمہارا کوئی کھاتا ہی نہیں، حال ہی نہیں ہے تمہارا۔ اب دیکھو سبحان اللہ، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، اور آیا پرلے کنارے شہر سے ایک جوان دوڑتا ہوا۔ اس قوم نے جب تینوں پیغمبروں کو قتل کرنے کا عزم کر لیا تھا، ارادہ کر لیا تھا، ایک غریب لکڑی کا کام کرنے والا اسی شہر کے کنارے رہتا تھا۔ یہ جو بندہ تھا نا، یہ غریب، سبحان اللہ، اور یہ تو اسلام کی تاریخ گواہ ہے کہ نبیوں کے اوپر سب سے پہلے جو ایمان لاتے ہیں وہ کمزور اور ضعیف اور غریب لوگ لاتے ہیں، اور یہ جو کہ لکڑی کا کام کرتا تھا یہ نبیوں کے اوپر ایمان لا چکا تھا۔ حبیب نجار اس کا نام تھا، نیک انسان تھا، انتہائی سلیم الفطرت انسان تھا۔ جب اس کو پتا چلا کہ میری قوم نے تینوں نبیوں کی تکذیب کر دی، یہ شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا۔ اللہ کو اس کی دوڑ بھی اتنی پسند لگی کہ اللہ نے اس کے دوڑنے کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا ہے۔ رجل یسعی، دوڑتا ہوا آیا، دوڑتا ہوا آیا، سمجھ ہی ہے۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، پس کہنے لگا اے میری قوم تابعداری کرو تم رسولوں کی۔ ہاں، یہ جو رسول آئے ہیں تمہاری خیر خواہی کی وجہ سے آئے ہیں، وہ تمہیں بھلائی کا حکم کر رہے ہیں، تمہیں نیکی کا حکم کر رہے ہیں، کیوں ان کی تکذیب کرتے ہو؟ اس بندے نے کہا کیوں تکذیب کر رہے ہو ان تینوں کی تم؟ ہاں، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون، ہاں تابعداری کرو تم اس انسان کی جو نہیں مانگتا تم سے کوئی اجرت اور وہ راہ راست پر ہیں۔ اس کی مثال بالکل ایسے جیسے آج ماں باپ ہمارے پاس بچہ پکڑ کے لے کے آتے ہیں کہ قاری صاحب اس کو سمجھاؤ، یہ بگڑ گیا ہے۔ ہم اس کو سمجھاتے ہیں، پھر ماں باپ کیا سمجھاتے ہیں کہ بچے تیرے قاری صاحب ہیں، تیرے استاد ہیں، وہ تیرے حق میں بات کرتے ہیں، وہ تیرے فائدے کے لیے بات کرتے ہیں، وہ تجھے سمجھاتے ہیں، تجھے برا رستہ نہیں دکھاتے۔ اسی طرح اس آدمی نے کہا کہ یہ رسول جو ہیں وہ تمہیں سیدھا رستہ دکھا رہے ہیں، ان کی بات کو مانو اور نہ برے رستے کے اوپر۔ یہ تم سے کون سا پیسہ مانگ رہے ہیں، یہ کون سا اجرت مانگ رہے ہیں تم سے، اور وَهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ تو ہدایت کے اوپر ہے، ہدایت یافتہ ہیں، یہ راہ پر ہیں، سیدھی راہ پر ہے۔ تمہارا کچھ بگاڑنے تھوڑی آئے ہیں، تمہارا نقصان کرنے تھوڑی آئے ہیں یہ، تو ان کی تم کیا کرو، اتباع کرو۔ یہ آگے بھی یہ اسی کا ذکر ہے سارا، تو اللہ پاک نے یہ اسی کے اندر یہاں سے شروع ہوا، چونکہ سپارہ ختم ہو گیا انشاءاللہ بقیہ ہفتے والے دن سے پورا قصہ ہے جی آگے یہ اس کا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا